پیپلز پارٹی کا ملک میں فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سی سی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا، الیکشن کمیشن آئینی بحران کے خاتمے کے لیے فوری انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ انتخابی حکمت عملی کا اعلان الیکشن کی تاریخ آنے کے بعد کریں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ پر اعتراضات آصف زرداری کے سامنے رکھے ہیں۔ سی سی نے آصف زرداری کو اختیار دیا کہ اعتراضات دور کرائے جائیں۔ بولے، ہمارے ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو پیر پکڑتے ہیں اور مشکل سے نکلتے ہی گلا پکڑ لیتے ہیں۔ بولے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پیپلز پارٹی خود کو ایک صوبے تک محدود سمجھتی ہے۔ پی پی کا جنم پنجاب میں ہوا، ایک سازش کے تحت پنجاب سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ 2013 میں پی پی کو پنجاب سے نکالا گیا۔ اس وقت جن لوگوں نے جشن منایا آج نقصان اٹھا رہے ہیں۔ 2018 میں فیض حمید اور ثاقب نثار کا ایک سیاسی جماعت سے گٹھ جوڑ سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی ایم حکومت کی جانب سے کی گئی نیب ترامیم کا لدم قرار، عوامی عہدہ رکھنے والے تمام افراد کے خلاف کرپشن کیسز بحال۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ نیب ترامیم کے متعدد شقوں کو آئین کے برعکس قرار دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا، کرپشن کیسز جہاں تھے وہیں سے 7 روز میں شروع کیے جائیں۔ فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ بھی شامل۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 5 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ایک سابق صدر اور 6 وزرائے اعظم میں ایک بار پھر نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزرائے اعظم نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز سمیت کئی سیاستدان اور کاروباری افراد پھر نیب کیسز بھگتیں گے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نیب نے فہرست تیار کر لی۔ کیسز دوبارہ احتساب عدالتوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ آج پی ڈی ایم کا این آر او ختم ہو گیا۔ ماہر قانون شعیب شاہین کا رد عمل، کہا پی ڈی ایم نے اپنے کیسز بند کرنے کے لیے نیب ترامیم کی۔ فیصل چودھری نے بھی فیصلہ خوشائند قرار دیا۔ بولے، نیب ترامیم عوام کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے تھیں۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر وصاف کا فیصلے پر حیرت کا اظہار، کہتے ہیں اس کے دورست نتائج ہوں گے۔ پارلیمنٹ نے غلط کو صحیح کرنے کا طریقہ اپنایا تھا۔ مختصر فیصلے کی روایت غلط ہے، فیصلے میں وجوہات شامل ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثنا نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ متنازع قرار دے دیا۔ کہا، ظالمانہ شکل میں قانون کی بحالی پی ٹی آئی کو مبارک ہو۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی 90 روز کا ریمانڈ بھگتیں، لگ پتا جائے گا۔ میں نے تو اپنی پارٹی سے کہا تھا ابھی اس قانون کو نہ چھیڑیں۔ نواز شریف ملک کو مسائل سے نکالنے واپس آ رہے ہیں۔ ان کی حفاظتی ضمانت پر کام ہو رہا ہے۔ تمام قانونی امور کے بعد ہی نواز شریف تشریف لائیں گے۔ پی ٹی ایم حکومت نے 16 ماہ میں صرف قرضے لیے اور عیاشیاں کی۔ نیب ترامیم کے ذریعے اپنے مقدمات ختم کرائے۔ خوشائند ہے کہ وہ کیسز دوبارہ کھل گئے۔ فیصل وارڈا کا عدالتی فیصلے پر اظہار خیال، کہا آرمی چیف کی کاوشوں سے ملک بحران سے نکل رہا ہے۔ امید ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ سابق وفاق کے وزیر نے 7 ستمبر کو پروگرام لمنتار میں کہا تھا کیسز کھل جائیں گے، خواہشات کا ملبہ گرے گا۔ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس پاکستانیوں کی بہتری کے لیے اسٹروک کھیلیں گے۔ نواز شریف، زرداری، گیلانی اور ان کا مجرم قبیلہ آج پھر کٹہرے میں کھڑا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل، کہا امید ہے نئے چیف جسٹس انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انصاف کی فراہمی ملک کو آگے بڑھنے میں مدد دینے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں یہ سیاستدانوں کو ایک بار پھر نئی میثاق جمہوریت کی ضرورت کی جانب لے آئی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد سابق حکمران جماعت کے خلاف کرپشن مقدمات بحال ہو گئے۔ خود ساختہ ترامیم غیر آئینی ثابت ہوئی۔ شیخ رشید بولے، آج عمر عطا بندیال نے اپنی اننگ کی آخری بال پر
زبردست چھکا مارا ہے. آج وہ خاک وہیں پر پہنچ گئی جہاں کا خمیر تھا. یہ قانون وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے اس کو لپیٹ دیا گیا تھا. نیب ترمیم کیس پر وزارت قانون کے موقف کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا شیئر کریں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا رد عمل. کہا مجھ سمیت ہر کسی کے لیے قانون برابر ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی نیک نیتی سے کام کریں. اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان میں کروں گا تو غیر قانونی ہوگا. بجلی کی چوری، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. جتنا وقت پہ نگراں حکومت رہے گی بھرپور کام کریں گے. پہلے حلقہ بندیاں کر لی جائیں پھر عام انتخابات ہوں. امید ہے شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے نگراں حکومت اپنا فرض پورا کرے گی. رہنما MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اب پاکستان جعلی اور جاگیردارانہ جمہوریت کا حامل نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ کے نگراں وزیر خزانہ کو ہٹانے کی اطلاعات آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی سندھ میں نگراں سیٹ اپ کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ ایسے کام نہ کریں جس سے یہ تاثر جائے کہ ان پر پیپلز پارٹی کی چھاپ ہے. الیکشن کمیشن صدر مملکت کے خط کا جواب نہیں دے گا. سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر نہیں کیا جائے گا. ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے صدر نے خط میں قومی اسمبلی انتخابات کی بات کی، صوبوں کی نہیں. صدر اور گورنرز الیکشن کی الگ الگ تاریخ دیں تو آئینی بحران پیدا ہوگا. صدر نے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے رجوع کی تجویز دی تھی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ کا لارجر بینچ 18 ستمبر کو اہم کیس کی سماعت کرے گا. نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف برداری کے بعد لارجر بینچ تشکیل دیں گے. فل کورٹ بنائے جانے کا بھی امکان. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے حکم امتناع دیا تھا. میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز معاشی بحالی کو ظاہر کر رہی ہیں. اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات سے روپے کی قدر بہتر ہوئی. نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی نیوز کانفرنس. کہا IMF کے ساتھ جو ٹیکس کلیکشن کا معاہدہ طے ہوا وہ پورا کریں گے. وزیر توانائی محمد علی نے کہا بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. فوجدار کسٹمز نے 10 روز کے دوران چینی اور دیگر سامان کی اسمگلنگ کی متعدد کوششیں ناکام بنا دی. کسٹم کلیکٹر عمران بخاری کی قیادت میں ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 118 میٹرک ٹن چینی قبضے میں لی. مالیت 1 کروڑ 93 لاکھ روپے ہے. چیک پوسٹوں پر سخت نگرانی کے ذریعے فوجدار کسٹمز نے 40 ملین روپے کی 6 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی تحویل میں لی. اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. کسٹم کلیکٹر عمران بخاری کی عملے کو ہدایت. کہا کوئی بھی فرد کرپشن میں ملوث پایا گیا تو قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی. پاکستان سری لنکا سے ہار کر ایشیا کپ سے باہر. فیورٹ بن کر آئے مگر گھر سے باہر کوئی میچ نہ جیت پائے. پاکستان کی بیٹنگ مایوس کن. بالرز نے بھی سری لنکن پچز پر کوئی کمال نہ دکھایا. سوشل میڈیا پر فینس کا غم و غصے کا اظہار. بابر سے کپتانی چھوڑنے کا مطالبہ. اتوار کو بھارت اور سری لنکا کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل ہوگا. ایونٹ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش مد مقابل. ایشیا کپ میں غلطیاں کی اس لیے ہار گئے. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ورلڈ کپ سے پہلے خامیوں کو دور کریں گے. نسیم شاہ کے فٹ ہونے میں وقت لگ سکتا ہے. حارث رؤوف کی انجری سنجیدہ نہیں. ورلڈ کپ سے پہلے فٹ ہو جائیں گے. کراچی کے علاقے بفر زون میں گولی لگنے سے بچے کی موت. عدالت نے ملزم سیکیورٹی گارڈ کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزم کا کہنا ہے میری ہوٹل میں ڈیوٹی تھی. سیٹ نے بتایا ڈاکو آ گئے ہیں. میں نے جان بچانے کے لیے ان پر فائر کیا. اس کے بعد کچھ نہیں معلوم. برطانوی پولیس نے 10 سالہ بچی سارہ کے قتل کیس میں والد، سوتیلی والدہ اور چچا پر قتل کا الزام عائد کر دیا. برطانوی میڈیا کے مطابق سرے پولیس کا کہنا ہے تینوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. ملزمان کو آج مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. کراچی کے علاقے لائنز ایریا کے نجی اسکول میں جنریٹر کا دھواں بھرنے سے متعدد بچے بے ہوش ہو گئے.
اسکول انتظامیہ نے مبینہ طور پر واقعہ چھپایا. والدین نے الزام لگایا کہ بچوں کو طبی امداد بھی نہیں دی. اسکول پہنچنے پر بچوں نے صورتحال بتائی. کراچی میں چینی مافیا کے خلاف رینجرز کا کریک ڈاؤن. 1 ارب روپے مالیت سے زائد کی ذخیرہ کی گئی چینی برآمد. ترجمان رینجرز کے مطابق ہب ریور روڈ پر 2 گوداموں سے چینی کے 1,40,000 بیگ ضبط کیے گئے. چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان سمگل کی جانی تھی. ولی تنگی کوئٹہ کے قریب دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد جہنم واصل. پاک فوج کے صوبیدار قیصر رحیم بہادری سے لڑتے ہوئے شہید. 1 سپاہی شدید زخمی ہوا. افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیموں کا گٹھ جوڑ. افغان طالبان کی سرپرستی میں القاعدہ رہنماؤں کی افغان حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیاں. سیکیورٹی، انتظامی امور اور مشاورتی منصب القاعدہ رہنماؤں کے پاس. عالمی رہنماؤں اور غیر ملکی سفراء کا افغان عبوری حکومت پر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور. کہا افغانستان کی صورتحال تیزی سے پیچیدہ ہو رہی ہے. مغربی ممالک سے جو ہتھیار افغانستان لائے گئے اب وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکے. طالبان کو بتانا ہوگا افغان سرزمین کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں. سینئر کانگریس لیڈر سیف الدین کا مودی سرکار کو جارحیت کی روش کو ترک کر کے مذاکرات سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا مشورہ. کہا بھارتیہ جنتا پارٹی کو جھوٹ اور پروپیگنڈے کو چھوڑ کر معصوم کشمیریوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن مودی سرکار انتخابات جیتنے کے لیے معصوم جانوں کی قربانی دینے میں مصروف ہے. پاک فضائیہ کی بیک وقت 2 بین الاقوامی فضائی مشقوں میں شرکت. چین میں شاہین 10 اور مصر میں برائٹ سٹار مشقوں میں شمولیت. فضائی برتری عالمی تعاون کے فروغ کی جانب اہم سنگ میل ہے. ترجمان کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ کا ویژن جدید ٹیکنالوجیز کا حصول مقامی صلاحیتوں کے فروغ کی مضبوط بنیادوں پر مبنی ہے. پاک فضائیہ ابھرتے چیلنجز کا مقابلہ اور فضائی سرحدوں کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. ہتھیاروں کے شوقین شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان روس میں ملٹری ایویشن پلانٹ پہنچ گئے. جدید ٹیکنالوجیز لیس طیاروں کا معائنہ کیا. روسی صدر اور کم جونگ ان نے ایک دوسرے کو بندوق کا تحفہ دیا. لاہور میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین پر طلباء، خصوصی افراد اور بزرگ شہریوں کے لیے مفت سفری سہولت کا آغاز. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کرایہ ادا کرنا ہوگا. فیصل آباد میں فیشن اینڈ ڈیزائن کے طلباء کی تیار کردہ اشیاء کی نمائش. طلباء کی تیار کردہ لباس میں انفرادیت اور جدت نمایاں. نمائش میں پہناووں کے ذریعے معاشرتی مسائل کی بھی نشاندہی. ورکنگ ویمن کے لیے بھی خاص ڈیزائن کے ملبوسات متعارف. شہزادہ ہیری 39 برس کے ہو گئے. میگھن شوہر کو سرپرائز دینے جرمنی پہنچ گئیں. مشہور کیفے میں شہزادے ہیری کی برتھ ڈے منائی اور کیفے کے سٹاف کو ٹپ بھی دی.